بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈین ڈپٹی آرمی چیف ہے راہل سنگھ۔ آپ کو پتہ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے جی کہ آپریشن سندور سے ہم نے 5 سبق سیکھے ہیں۔ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جنگ میں جو شکست ہوئی ہے اس کی 5 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بھارت جنگ ہارا ہے۔ تو اگر یہ وجوہات نہ ہوتی تو آسانی سے بھارت جو ہے پاکستان پر قبضہ کر سکتا تھا۔ شکست کا نام تو نہیں لیا کیونکہ اتنا تو ان میں نہیں ہے، گیٹس نہیں ہے، اتنی ان میں نہیں ہے ہمت کہ یہ پاکستان سے شکست کو تسلیم کریں منہ زبانی، مگر جو وجوہات یہ بیان کر رہا ہے وہ شکست تسلیم کرنے کے ہی مترادف ہے۔ اس نے کہا جی کہ آپریشن سندور تو ہم نے پاکستان کے لیے پلان کیا تھا، مگر پاکستان کی بیک پر چائنا اور ترکی اس کی مدد کر رہے تھے۔ چائنا پاکستان کو ملٹری اکوپمنٹ اور سیٹلائٹ سپورٹ دے رہا تھا اور ترکی ڈرونز پرووائڈ کر رہا تھا، اس لیے ہمیں ایک وقت میں 3 ایڈورسریز کا سامنا تھا۔ دوسرا ریزن ان صاحب نے بتائی جی کہ پاکستان کو چائنا سے ریئل ٹائم سیٹلائٹ سپورٹ حاصل تھی، جس سے انڈین آرمی اور ایئر فورس کی ہر موومنٹ اور ویکٹرز کا پاکستان کو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا۔ اس نے کہا جی کہ اس بات کا ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ جب سیز فائر کے وقت ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ میں پاکستان نے ہم سے مطالبہ کیا، یعنی انڈیا سے مطالبہ کیا کہ ہم اپنی فلاں ملٹری ڈپلائمنٹ کو اس کی پلیسمنٹ سے ہٹا کر اصل جگہ واپس لے جائیں۔ تو یعنی اس وقت ان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان تو ہماری ہر موومنٹ سے باخبر ہے، اس کو تو سب پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا جو ملٹری اکوپمنٹس ہیں وہ کہاں پہ ڈپلائی کی ہوئی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، تیسری جو وجہ بیان کی ہے ان صاحب نے وہ یہ کہ جی پاکستان کو چائنا کی جو ہے الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹیز کی سپورٹ بھی حاصل تھی، جس کی وجہ سے اس نے ہمارے فائٹر جیٹ گرا دیے، اور ہمیں اس فیلڈ میں اب ترقی کرنا ہوگی، ہمیں اپنی اس ویکنس پر بھی بہت جلد قابو پانا ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ یہ صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری اپنی جو لاجسٹک سسٹمز کی جو ویکنیسز ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہمارا ایکوپمنٹ ہے جو ہم آرڈر کرتے ہیں وہ ہمیں ٹائم پہ نہیں ملتا، یا تو ملتا ہی نہیں ہے، یا اگر ملتا ہے تو بہت لیٹ ملتا ہے۔ تو یہ ایک اپنا ریزن انہوں نے ایک لاجک بیان کی جی۔ اور 5ویں نمبر پہ انہوں نے کہا جی کہ اب ہمیں مزید مضبوط S-400 سے بھی زیادہ مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی وہ بات بلا کیوں کر وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر کام کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ چائنا سے اس کا لیٹسٹ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ جی اب ہمیں اس فیلڈ میں جو ہے وہ ایک قدم اور آگے جا کے کام کرنا پڑے گا، ادروائز ہم پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے پاکستان کے میزائلوں کا۔ اصل میں ویورز بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں انڈین آرمی آفیشلز اور جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے اس طرح کے جو ایکسکیوزز ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ کبھی جے شنکر کہتا ہے جی کہ ہمیں امریکی وائس پریزیڈنٹ نے مودی کو فون کیا تھا اور میں خود وہاں پہ موجود تھا، جس میں اس نے مودی سے کہا جی کہ پاکستان کی 3 شرائط ہیں کہ جس کی بیس پہ پاکستان کہتا ہے جی کہ وہ رسپونڈ نہیں کرے گا۔ تو جس کے جواب میں مودی نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، اگر پاکستان رسپونڈ کرے گا تو پھر انڈیا بھی فائٹ بیک کرے گا۔ کبھی ان کا یہ سی بی ایم جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ طیارے گرے ضرور تھے لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ طیارے گرے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے کہ طیارے گرے کیوں، اور ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد ان کی نیوی کا جو کیپٹن ہے وہ انڈونیشیا میں بیٹھ کے کہتا ہے جی کہ ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ پاکستان کی ملٹری سائٹس کو نشانہ نہیں بنانا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جی اگر ہمیں لیڈرشپ یہ ہدایت نہ کرتی تو ہم تو پاکستان کی جو ملٹری سائٹس ہیں وہ اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے، اور پاکستان کی ساری ملٹری سائٹس کو ہم اڑا کے رکھ دیتے اگر ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں یہ ہدایات نہ ملی ہوتی۔ اور اب یہ جو ڈپٹی چیف آرمی ہیں یہ راہل سنگھ صاحب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جی۔ اصل میں ہوا ان کے ساتھ کیا ہے یہ آپ سمجھیں۔ پہلے تو یہ ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ کوئی طیارہ گرا ہے، مگر جب پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس نے پروفز کے ساتھ پوری دنیا کو بتانا شروع کیا تو پھر ان کو ماننا پڑا۔ مگر ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ ابھی بھی کھل کر اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہے، کبھی کوئی جواز پیش کر رہے ہیں اور کبھی کوئی بہانہ۔ بندہ ان سے یہ پوچھے کہ اگر پاکستان کو چائنا اور ترکی کی سپورٹ تھی تو کیا تمہیں امریکہ، رشیا، فرانس اور اسرائیل کی سپورٹ نہیں تھی؟ تم بھی تو امریکہ سے ملٹری اکوپمنٹ، رشیا اور فرانس سے طیارے لیتے ہو، ڈیفنس سسٹم لیتے ہو،
اور اسرائیل سے ڈرونز لیتے ہو, سیٹلائٹ سپورٹ تمہیں ملتی ہے اسرائیل سے. اسرائیل تو جنگ کے دوران جو ہے وہ تل اویو میں اور دلی میں بیٹھ کے جو ہے وہ کنٹرول کر رہے تھے, وہ سب کچھ ڈائریکشنز تمہیں دے رہے تھے. تو کیا پاکستان بھی کہنا شروع کر دے کہ ہم نے جو ہے وہ بھارت کو نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ ساتھ ہم نے امریکہ, روس, فرانس اور اسرائیل کو بھی ہرا دیا, ان کو ہرایا ہے ہم نے, کیونکہ یہ سب ممالک انڈیا کے ساتھ تھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. مگر پاکستان کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کرنے کی, کیونکہ سچ کی تو ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور جھوٹ کا منہ کالا ہوتا ہے. جس طرح طیاروں کا مان گئے ہیں نا, اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ S-400 اس کو بھی ایکسیپٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکستان کی حفاظت کرتا رہے گا انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے, چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں, کیونکہ اسی سے ہم اپنی ویڈیوز کو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم بہتر بنا سکتے ہیں. خدا حافظ.